السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، ہم آپ سب کا اپنے اس چینل عمل سے زندگی بنتی ہے میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور ہم اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کلام پاک پڑھنے کی اور کلام پاک کی جو فضیلت کتابوں میں لکھی ہے ہم اس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام ویورز کو اللہ رب العزت دونوں جہان میں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ فرمایا، اللہ تعالی شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ جو شخص قرآن کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور کہا جائے گا کہ ٹہر ٹہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا۔ جو شخص قرآن شریف کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ جس نے کلام پاک پڑھا پھر اس کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو۔ فرمایا، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تہجد میں قرآن پڑھنے والوں کی مثال مشک سے بھری تھیلی کی مانند ہے جس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کا آسمانوں میں تذکرہ ہوتا ہے۔ فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں تمہارے لیے نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن اور اس کا دور کرتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر تلاوت قرآن اور اس کا دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ہم لوگ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک کا وہ قرب حاصل کر سکتے ہیں جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا، جو قرآن پاک کی ایک آیت سنے اس کے لیے 2 گنا نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو تلاوت کرے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنے والا کھلم کھلا صدقہ کرنے والے کے، اور آہستہ پڑھنے والا چھپ کر صدقہ کرنے کے والے کے مانند ہے۔ جس نے اللہ کے واسطے قرآن پڑھا قیامت کا خوف اسے دامنگیر نہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ کی سیکھ لو تو یہ 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے تو اس رات میں اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ فرمایا، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسا کہ دنیا میں بسنے والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی قرآن پاک کی اور قرآن پاک پڑھنے والوں کی فضیلت جو آپ نے سنی، اور بہت ہی پیاری باتیں ہیں، بہت ہی پیاری باتیں ہیں۔ تو دوستو، ہم سب یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم انشاءاللہ روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں گے، اور اگر ہو سکے تو ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو اس سے اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والوں میں سے شامل فرمائے جو اللہ کے اہل اور خاص ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔